اگر کوئی آپ سے کہے کہ فلاں چیز کھائیں اور ایک ہفتے میں 2 کلو وزن کم ہو جائے گا، تو ضروری نہیں کہ وہ چیز 2 کلو پیٹ کی چربی کم کرے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جتنا وزن کم ہو اس میں چربی کی مقدار کم اور مسلز کی مقدار زیادہ ہو۔ ایسی صورت میں نہ آپ کی شوگر ٹھیک ہوگی، نہ پیٹ کی چربی پہ کوئی خاص فرق پڑے گا، بلکہ جسمانی اور دماغی کمزوری بھی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ تو وزن کم کرنا اور پیٹ کی چربی کم کرنا دونوں مختلف باتیں ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وزن، پیٹ کی چربی اور شوگر کا آپس میں کیا تعلق ہے، وسرل اور سب کیوٹینیس فیٹ کیا چیزیں ہیں، آپ کے وزن کم کرنے کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا وہ ڈائٹ جس سے کمزوری محسوس کیے بغیر آپ بآسانی وزن کم کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر ذرائع جو شوگر کی ابتدائی علامات بتاتے ہیں وہ ہیں بہت زیادہ پیاس لگنا اور بہت زیادہ پیشاب کا آنا، لیکن میرے نزدیک، اور یہ بات میں ابھی تحقیق سے ثابت بھی کروں گا، کہ شوگر کی ابتدائی سب سے واضح علامت اور شاید شوگر کی سب سے بڑی وجہ ہے پیٹ کی چربی کا بڑھنا۔ انفیکٹ ایک بہت بڑی تحقیق سن 2013 سے 2018 تک پاکستان میں ہی ہوئی تھی، جس میں شوگر کے 4556 مریضوں کا ڈیٹا جمع کیا گیا اور پھر انالائز کیا گیا، اور پھر یہ تحقیق 2019 میں شائع ہوئی۔ اس کے مطابق شوگر کے ان سب مریضوں میں سے 80 سے 95% لوگ موٹاپے کا شکار تھے، اور اکثر لوگوں کا ویسٹ سرکمفیرنس یعنی ان کی کمر کا سائز 102 سینٹی میٹر یا 40 انچ سے زیادہ تھا۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑی غلطی اکثر یہ کی جاتی ہے کہ موٹاپے کو بھی کلو میں ماپا جاتا ہے، جبکہ بین الاقوامی طور پر اور میڈیکل سائنس میں موٹاپے کی پیمائش زیادہ تر BMI یا ویسٹ سرکمفیرنس سے کی جاتی ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ BMI کا مطلب ہے باڈی ماس انڈیکس۔ صحت مند وزن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا BMI 25 سے کم ہو۔ اسی طرح خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ویسٹ سرکمفیرنس 35 انچ سے کم ہو اور مردوں کے لیے 40 انچ سے کم ہو۔ یہ مقداریں جتنی زیادہ ہوں گی شوگر کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور اگر پہلے سے شوگر ہے تو شوگر کنٹرول کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ شوگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا BMI 25 سے کم کرنا ہوگا، بلکہ اس سے بھی بہتر ہوگا کہ آپ کا باڈی ماس انڈیکس 20 سے 23 کے درمیان ہو۔ تو وزن کم کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیٹ کی چربی کم کی جائے، لیکن بغیر مسلز اور پٹھوں کا نقصان کیے۔ ایسا کرنے سے آپ کی شوگر خود کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی۔ انفیکٹ تحقیق کے مطابق پیٹ کی چربی میں صرف 5 سے 7% کمی شوگر کا خطرہ 58% تک کم کر سکتی ہے، اور پیٹ کی چربی میں 10 سے 25% کمی نہ صرف شوگر بہتر کر سکتی ہے بلکہ بہت سے لوگوں کی شوگر کو ریورس کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ ایک اور بات جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ کے جسم میں چربی ہو اور وہ آپ کو باہر سے نظر بھی آ جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ چربی صرف پیٹ کے آس پاس ہی جمع ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے چربی جگر کے آس پاس اکٹھی ہونا شروع ہوتی ہے، پھر کچھ چربی آپ کے سینے اور پیٹ کے اندرونی حصوں جیسے دل، گردے، معدے اور آنتوں کے گرد جمع ہوتی ہے، جسے وسرل فیٹ کہتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے پیٹ کے آس پاس لو ہینڈلز کی شکل میں نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ اس واضح طور پر دکھنے والے فیٹ کو سب کیوٹینیس فیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ شوگر کا علاج کرنے کے لیے آپ کو فیٹ کی یہ دونوں اقسام کم کرنا ہوں گی، اور جن فوڈز کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ کا فیٹ کم کرنے میں، پٹھوں کو مضبوط کرنے میں اور شوگر کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ نمبر 1، چائے۔ چائے میں پہلا آپشن ہے گرین ٹی لیمن کے ساتھ۔ 1 کپ گرین ٹی اور اس میں آدھا لیمو نچوڑ لیں۔ اگر تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہے تو رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے پی لیں۔ ایسا کرنے سے ممکن ہے کہ آپ کی فاسٹنگ شوگر بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے، انسولین سینسیٹیوٹی بہتر ہونے لگے گی، اور جسم کی چربی بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے تو صبح ناشتے کے بعد یا دوپہر کے کھانے کے بعد پئیں۔ چائے میں دوسرا زبردست آپشن ہے سینمن ٹی یا دار چینی والی چائے۔ یہ چائے آپ کی فاسٹنگ شوگر 20 سے 25 یونٹ تک کم کر سکتی ہے، بلکہ کچھ ذرائع کے مطابق یہ شوگر لو بھی کر سکتی ہے، لہٰذا اسے انسولین یا شوگر کی دوا کے ساتھ بالکل مت لیں، اور کم سے کم 2 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ صبح خالی پیٹ پی سکتے ہیں اور دوپہر یا رات کے کھانے کے بعد بھی پی سکتے ہیں۔
سیلون سنمن استعمال کریں۔ دوسری قسم جسے کیشیا سنمن کہتے ہیں، یہ کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے یا بلڈ شوگر کم کر سکتی ہے۔ شوگر کی ادویات کے ساتھ بھی دار چینی والی چائے پینے سے اجتناب کریں۔ نمبر 2، اچھے قسم کے فیٹس۔ ان میں ایک سب سے بہترین آپشن ہے ایکسٹرا ورجن آلیو آئل، جو کہ کولڈ پریسڈ ہو۔ یہ وہ قسم ہے جو قدرتی طریقے سے زیتون سے نکالی جاتی ہے اور ویجیٹیبل آئلز کی طرح پروسیسڈ نہیں ہوتی۔ وزن کم کرنے کے لیے اور شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ہے۔ 1 سے 2 چمچ روزانہ روٹی یا چپاتی کے ساتھ یا پھر سیلڈ میں ڈال کے، لیکن ریفائنڈ یا پومیس ورائٹی بالکل استعمال مت کریں۔ دوسرا زبردست آپشن ہے نٹس، بادام، اخروٹ، مونگ پھلی، پستہ اور کاجو۔ جو مل جائے تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھا سکتے ہیں۔ اچھی مقدار میں پروٹین اور ہیلدی فیٹس ملیں گے جو نہ صرف وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں بلکہ شوگر کنٹرول کرنے میں بھی اور دماغ اور دل کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں۔ انہیں سنیکس کے طور پر کھائیں، جیسے لنچ سے پہلے تاکہ بھوک کم سے کم لگے، یا پھر رات کو سونے سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے۔ نمبر 3، اچھی کوالٹی کا پروٹین۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ گلوکوجینک پروٹین سے بچیں، جیسے چھوٹا اور بڑا گوشت، وہ قسم جو دکھنے میں لال نظر آتی ہے، اور وہ پروٹین استعمال کریں جو جسم بآسانی جذب کر سکے اور اسے پٹھوں کو مضبوط رکھنے کے لیے استعمال کر سکے۔ انڈے، مچھلی، وے پروٹین اور کیسین پروٹین، یہ سب نہ صرف پٹھوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہیں بلکہ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے بھی اہم ہیں۔ عام طور پر جسم کے ہر کلو گرام کے لیے 1 گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اور شوگر کے وہ مریض جو پہلے ہی پٹھوں کی کمزوری کا شکار ہیں انہیں اس سے بھی زیادہ چاہیے ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں پوری تفصیل سے ایک ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، وہ دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 4، سبزیاں۔ پیاز، لہسن، ادرک، کریلا، میتھی، گوبھی، پالک، گاجر اور شملہ مرچ۔ خاص طور پر پیاز اور کریلا شوگر سے جڑی بہت سی کمپلیکیشن سے بچاتے ہیں، انسولین سینسیٹیوٹی بہتر کرتے ہیں اور جسم کی فیٹس برن کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ سبزیوں کے حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، وہ دیکھیے گا۔ ان سب فوڈز کے علاوہ روزانہ ہلکی واک اور ورزش لازمی کریں۔ خاص طور پر ہر کھانے کے بعد ورزش بڑی تیزی سے انسولین سینسیٹیوٹی بہتر کرتی ہے اور پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اپنی خوراک میں کم سے کم کاربز، زیادہ پروٹین اور کچی سبزیاں زیادہ کھائیں۔ یاد رکھیں، کھانا بہت کم کھانا یا نہ کھانا اکثر شوگر کنٹرول کو مشکل کر دیتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہیلدی کھائیں اور بیلنسڈ کھائیں تاکہ جسم کو جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہے، ورنہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی صحت کے مسئلے میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ آخری بات، میں ڈاکٹر نہیں ہوں مگر بہت محنت سے یہ ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ سب کو مستند معلومات ملے۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی، یا صحت کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو بھی کھل کر پوچھیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، فی امان اللہ۔